السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا شوہر ایک بہت ہی کامیاب اور ایماندار پولیس افسر تھا۔ اسے اپنی یہ ذمہ داری ادا کرتے ہوئے تقریباً 7 سال گزر چکے تھے۔ اپنی ایمانداری کی وجہ سے وہ ہر دل عزیز تھا اور ہر طرف مشہور تھا۔ مجرم اس کا نام سن کر ہی کانپ جاتے تھے، یہاں تک کہ اس سے سینئر افسر بھی اس سے بات کرتے ہوئے گھبراتے تھے، کیونکہ میرا شوہر ہمیشہ ہی سیدھی بات کرتا تھا اور کسی کو بھی کچھ بھی فضول کہنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ اس بار 2-3 بار کیس بھی ہوئے، لیکن وہ جھوٹے ثابت ہو گئے۔ مجھے اپنے شوہر پر بہت فخر تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی ساس کی حرکتیں مجھے بہت ہی مشکوک لگتی تھیں۔ میری ساس ایک یتیم خانہ چلاتی تھی اور اس بارے میں بھی مجھے شادی کے 1 سال بعد معلوم ہوا، جب میری ساس ایک لڑکی لے کر گھر آئی۔ میں نے اپنی ساس سے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے اور یہاں پر کیا کر رہی ہے۔ دراصل وہ لڑکی میری ہی عمر کی تھی اور کافی خوبصورت تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے اپنی فکر ہونے لگی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا شوہر اس پر لٹو ہو جائے۔ میرا شوہر کافی ایماندار تو تھا، لیکن اس کے ساتھ وہ بہت زیادہ حسن پرست تھا۔ اسے خوبصورت لڑکیاں بہت جلدی اپنی طرف متوجہ کر لیتی تھیں، اور یہی وجہ تھی کہ اس سلسلے میں بہت زیادہ فکر مند رہتی تھی۔ میں نے جب اپنی ساس سے پوچھا تو میری بات سن کر میری ساس مسکرانے لگی اور مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لڑکی صبح ہوتے ہی یہاں سے چلی جائے گی اور تم بالکل بھی ٹینشن نہ لو۔ آج رات تمہارا شوہر بھی گھر واپس نہیں آئے گا۔ میں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ تم اس کی وجہ سے ڈر رہی ہو، مگر میرے بیٹے ایک بات نے تمہیں بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھا دیتی ہوں۔ ایک شوہر کی نظروں میں جتنی اہمیت اپنی بیوی کی ہوتی ہے، اتنی اہمیت کسی بھی عورت کی نہیں ہوتی۔ بلا شبہ وہ گھر سے باہر جتنا مرضی منہ مار لے، لیکن لوٹ کر اسے اپنے گھر میں ہی آنا ہوتا ہے۔ تو یہ بات اپنے ذہن سے نکال دینا کہ وہ کبھی تمہیں چھوڑ کر جائے گا، یا تمہارے ہوتے ہوئے وہ کبھی لمبے عرصے تک کسی دوسری عورت کی طرف متوجہ ہوگا۔ میں بہت اچھی طرح سے اپنے بیٹے کو جانتی ہوں۔ میرا بیٹا جتنا بھی دل پھینک سہی، لیکن وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے اور تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا، اور نہ ہی وہ تمہاری جگہ کسی اور کو دے سکتا ہے۔ میری ساس نے اپنی طرف سے مجھے بہت ہی اچھے انداز میں سمجھایا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کی باتیں کسی تیر کی طرح میرے دل میں جا کر کھبی تھی۔ مجھے ایسے مردوں سے شدید نفرت تھی جو اپنی عورت کے ہوتے ہوئے کسی دوسری کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھتے ہیں، یا کسی دوسری عورت کے بارے میں سوچتے بھی تھے۔ مگر میری بدقسمتی یہ کہ مجھے ایسا انسان مل گیا تھا جو نہ صرف دوسری عورتوں کو بہت غور سے دیکھتا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان سے باتیں کرنے کے اور مراسم بڑھانے کی کوششیں بھی کرتا تھا۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ وہ ایمانداری یہاں پر آ کر کہاں غائب ہو جاتی ہے؟ میرے معاملے میں وہ کیوں بے ایمان ہو جاتا ہے؟ کیا اسے اللہ تعالیٰ کا ذرا بھی خوف محسوس نہیں ہوتا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو عورتوں کے معاملے میں مردوں کو خاص ہدایت کی ہے۔ خیر، میری ساس اس لڑکی کو لے کر تیزی سے کمرے کے اندر چلی گئی۔ وہ لڑکی کافی گھبرائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس کی گھبراہٹ کو میں نے بہت ہی اچھے طریقے سے محسوس کیا تھا۔ میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو میری ساس نے مجھے جلدی سے سائیڈ پر کر دیا اور بات ٹال دی۔ مجھے کہنے لگی، تم جلدی سے جا کر کچن میں اس کے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کر آؤ، تب تک میں اسے اپنے کمرے میں لے کر جاتی ہوں۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لے کر چلی گئی، جبکہ میں کچن میں گئی۔ کچن میں کھڑی نوکرانی بہت ہی عجیب و غریب نظروں سے میری ساس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نوکرانی کی نظروں میں غصے کے ساتھ ساتھ نفرت بھی تھی۔ اسے اس طرح سے اپنی ساس کو دیکھتا پا کر مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم کیا ادھر گھور رہی ہو؟ اپنے کام کی طرف توجہ دو، ورنہ تمہیں نوکری سے نکال دوں گی۔ میں خود نہیں جانتی تھی کہ آخر مجھے غصہ کس بات پر آ رہا تھا، اپنے شوہر کی بے ایمانی پر آ رہا تھا یا اپنی ساس کی چالاکی پر آ رہا تھا۔ میں اس کے لیے کھانا نکال ہی رہی تھی
جب میرے کانوں میں نوکرانی کی آواز پر ہی وہ بہت ہی احترام سے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، بی بی جی، اگر آپ میری بات کا برا نہ منائیں تو کیا میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات کہہ سکتی ہوں؟ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اجازت دے دی، جبکہ میں یہ بھی اچھی طرح سے جانتی تھی کہ وہ بات ضرور کوئی ایسی کرے گی جس سے مجھے غصہ آ جائے گا۔ یہ عورت پیٹ کی بہت ہلکی تھی، اس سے کوئی بھی بات اپنے دل میں نہیں رکھی جاتی تھی، چاہے وہ کام کی ہو یا نہ ہو، چاہے وہ دکھ کی بات ہو یا خوشی کی ہو۔ جب تک وہ کسی دوسرے کو بتا نہیں دیتی تھی تب تک اسے سکون نہیں ملتا تھا۔ ابھی بھی وہ رازدارانہ انداز میں مجھے کہنے لگی، آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کی ساس اسے اپنے کمرے میں لے کر کیوں گئی ہے؟ نوکرانی کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ خیر، اس بات کا تجسس تو مجھے بھی بہت زیادہ تھا۔ میں اس سے پوچھنے لگی کہ آخر ایسا کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، اچانک ہی میرا شوہر وہاں پر چلا آیا۔ اس نے اتنی اونچی آواز میں نوکرانی کو پکارا کہ میرا دل بھی کانپ اٹھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میرا دل ابھی سینہ چیر کر باہر نکل آئے گا۔ میں حیرانگی سے کبھی اپنے شوہر کی طرف دیکھتی اور کبھی نوکرانی کی طرف دیکھتی۔ مجھے ساس کی بات اچھی طرح سے یاد تھی۔ اس نے مجھے تسلی دی تھی کہ تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آج تمہارا شوہر گھر واپس نہیں آئے گا، جبکہ میرے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میرے شوہر نامدار ہی کھڑا تھا، جو بہت ہی خوبصورتی سے تیار تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی شادی سے آیا۔ وہ یا اس کی تیاری دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی، مگر میں نے اس سے سوال نہیں کیا۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے اس سے پوچھا تو وہ غصہ کر جائے گا اور کہے گا کہ میں اس پر شک کرتی ہوں۔ میں اس کی فطرت کو بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی، اس لیے شک کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں بنتی تھی۔ میں نے ارسلان کو کہا کہ کیا ہو گیا ہے، تھوڑا سا آہستہ آواز میں بات کریں۔ تم تو یہاں سے چلو، میں تم سے بعد میں کمرے میں آ کر بات کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے وہاں سے چلے جانے کا اشارہ کیا۔ میں حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ وہ کبھی نوکرانی کے سامنے مجھے اس قدر بدتمیزی سے مخاطب کرے گا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے بہت زیادہ شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نوکرانی کو ڈانٹ رہی تھی اور ابھی نوکرانی کے سامنے میری اپنی بے عزتی ہو گئی تھی۔ میری خاموشی سے چلتی ہوئی میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں جا کر مجھے احساس ہوا کہ نوکرانی مجھ سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنے والی تھی۔ وہ مجھے بتانے والی تھی کہ آخر میری ساس اس لڑکی کو لے کر اپنے کمرے میں کیوں جاتی ہے، آخر اس سب کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ مگر وہاں پر ارسلان چلا آیا۔ اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے کچھ بہت ہی غلط ہونے والا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، کیسے اپنی کیفیت پر قابو پاؤں۔ کافی دیر گزری تو ارسلان کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کے کندھے جھکے ہوئے تھے، وہ کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں نے چہرہ موڑ لیا۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا میرے پاس آیا۔ اس نے میرا رخ اپنی جانب موڑا اور مجھ سے معافی مانگتے ہوئے کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں بہت زیادہ غصے میں آ گیا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں ہو سکا کہ میں نے اپنی محبوب بیوی کو اونچا ڈانٹ دیا۔ اس کی بات سن کر میں نے اس سے منہ پھیرا اور اسے کہا، مجھے آپ سے اس سلسلے میں کوئی بھی بات نہیں کرنی۔ میں آپ سے بہت زیادہ ناراض ہوں۔ اگر آپ مجھے تنہائی میں ڈانٹتے تو میں کچھ بھی نہیں کہتی، لیکن آپ نے اس نوکرانی کے سامنے مجھے بہت بری طرح سے ڈانٹا، حالانکہ میری کوئی غلطی بھی نہیں تھی۔ ارسلان نے مجھے کہا کہ مجھے اس نوکرانی پر بہت زیادہ غصہ تھا۔ دراصل وہ نوکرانی بہت ہی چالاک ہے۔ اس نے پچھلے دنوں ہمارے گھر سے چوری کرنے کی کوشش کی تھی۔ ارسلان کی بات سن کر میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ خبر میرے لیے بالکل نئی تھی۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ عورت اس طرح کی ہو سکتی ہے۔ پہلے تو میں نے اس بات سے انکار کیا اور ارسلان کو کہا کہ آپ کو کسی قسم کی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔
میں اس عورت کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ وہ عورت دل کی بہت صاف ہے، وہ بہت ایماندار ہے۔ تمہیں لوگوں کو پرکھنے کا ڈھنگ نہیں ہے۔ وہ عورت نہ تو معصوم ہے اور نہ ہی دل کی صاف ہے، بلکہ وہ ایک نمبر کی چالاک عورت ہے۔ اس عورت کا تو ایک گینگ سے بھی واسطہ تھا۔ وہ گینگ مل کر لوگوں کے گھروں میں نوکرانی کی نوکری کرتا ہے اور پھر ان کے گھر سے قیمتی زیور چرا کر بھاگ جاتی ہیں۔ ابھی صرف اماں کی ایک انگوٹھی ہی چوری ہوئی تھی۔ مجھے اماں نے اس بارے میں نہیں بتایا تھا، بلکہ مجھے گھر کے ایک نوکر سے ہی پتہ چلا تھا، اور جب مجھے اس بارے میں پتہ چلا میں نے اسی دن سے تفتیش کرنا شروع کر دی۔ مجھے باقی کسی پر بھی شک نہیں تھا سوائے اس نوکرانی پر، کیونکہ یہ نوکرانی میری اماں کے کمرے میں کافی زیادہ موجود ہوتی تھی۔ اور پھر میں نے اماں کے کمرے میں کیمرہ لگا دیا۔ ایک دن میں کیمرہ چیک کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ اماں کا لاکر کھول رہی تھی اور وہاں سے کچھ نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے انہیں تمام نوکروں کو اکٹھا کیا اور انہیں خبردار کیا کہ مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ کون سا شخص اس گھر میں کیا کر رہا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ مگر وہ نوکرانی پھر بھی باز نہیں آئی اور اس نے اپنی حرکتیں جاری رکھیں۔ آج بھی اس نے اماں کے لاکر سے ایک بہت ہی قیمتی ہار نکالا تھا جو میں نے کیمرے میں دیکھ لی۔ اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا اور مجھے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس کا ایک گینگ کے ساتھ واسطہ ہے۔ اگر میں اسے نہ پکڑتا تو میں اپنے ملک کے ساتھ غداری کرتا، جبکہ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ تم مجھے اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں کس قدر ایماندار شخص ہوں۔ مجھ سے بے ایمانی ذرا بھی برداشت نہیں ہوتی، اور نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ کوئی میرے ساتھ دھوکہ کرے یا کوئی میرے ساتھ فریب کرے۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی۔ نہ جانے کیوں میرا دل یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ وہ نوکرانی کوئی چورنی ہے۔ میں اسے بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی، میں نے اس سے باتیں بھی کر رکھی تھیں، لیکن مجھے کبھی بھی یہ شک نہیں ہو پایا تھا اس کو یہ غلط مقصد ہے یا پھر ارسلان ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ مجھے لوگوں کو جاننے اور پرکھنے کا ڈھنگ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ بہت زیادہ غصے میں ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ ارسلان نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے اور مجھ سے معافی مانگتے ہوئے کہنے لگا، میں تم سے معذرت کرتا ہوں، دوبارہ تمہیں کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا، اور اگر اب میں نے تمہیں دوبارہ کبھی ڈانٹا تو تم ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر مار دینا۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں تب بھی تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، بس تم مجھے اس وقت یہ یاد دلا دینا کہ میں نے ہی تمہیں یہ سب کچھ کرنے کے لیے کہا تھا۔ یہ کہہ کر ارسلان مسکرانے لگا۔ اس کی بات سن کر میں بھی مسکرا دی۔ میرا دل یکدم ہی پرسکون ہو گیا تھا، لیکن دماغ میں ابھی تک خناس بھرا ہوا تھا۔ دماغ میں یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ وہ نوکرانی چورنی ہے۔ اچانک ہی میرے ذہن میں ایک جھماکا ہوا۔ جہاں تک مجھے اندازہ تھا آج صبح وہ ایک بار بھی میری ساس کے کمرے میں نہیں گئی تھی، بلکہ صبح سے ہی وہ کچن میں ہی خوار ہو رہی تھی۔ دراصل میری ساس کے رات کے وقت کچھ مہمان آنے والے تھے اور وہ ان کے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ میں نے اسے کہا بھی تھا کہ اپنے کمرے میں جا کر تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لو، لیکن اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور مجھے کہنے لگی کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے، اگر بڑی بی بی کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو وہ میری ہڈیاں توڑ کر رکھ دیں گی۔ تب میں نے اسے ڈانٹا بھی تھا اور اسے کہا تھا کہ اپنی زبان کو لگام دیا کرو، ہر وقت فضول باتیں اپنے منہ سے نہ نکالا کرو، ایسا نہ ہو کسی دن کوئی سن لے تو پھر تمہاری شامت آ جائے۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگی اور مجھے کہتی کہ جس دن میری شامت آنی ہوئی آپ کو اس دن پتہ چل ہی جائے گا۔ میں ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے بھی نہیں ڈرتی، کیونکہ میں نے کبھی بھی کسی کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ جس دن میں نے کسی کے ساتھ کچھ بھی غلط کیا اس دن میں خود ہی ہر چیز کا اعتراف کر لوں گی، اور ویسے بھی گناہوں کو بخشنے والا میرا رب ہے۔
یہ انسان تو صرف اور صرف دوسروں کے گناہوں کو کریدتے ہیں اور دوسروں کے گناہوں کو اچھالتے ہیں۔ کبھی کبھار وہ نوکرانی بہت ہی سمجھداروں والی باتیں کرتی تھی۔ وہ مجھے بہت ہی پڑھی لکھی بھی لگتی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آخر اس کا اس گھر میں نوکری کرنے کا کیا مقصد ہے۔ کبھی کبھار جب وہ مجھ سے بہت زیادہ فری ہوتی تھی تو وہ مجھے کہتی تھی کہ آپ نے اس گھر میں شادی کر کے اپنا بہت بڑا نقصان کر دیا ہے۔ آپ نہیں جانتی کہ آپ کتنی بڑی مشکل میں پھنس گئی ہیں۔ آپ ایک ایسی دلدل میں پھنس گئی ہیں جہاں سے نکلنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ نوکرانی کی باتیں سن کر میں بہت بری طرح سے چڑ جاتی تھی، کیونکہ میرے سارے خاندان والے یہی کہتے تھے کہ میری قسمت بہت اچھی ہے، کیونکہ میری شادی ایک بہت بڑے گھر میں ہوئی تھی۔ میرا شوہر ایک افسر کے عہدے پر فائز تھا اور میری ساس کا اپنا یتیم خانہ تھا۔ سب کچھ بالکل ٹھیک اور پرفیکٹ تھا۔ ہم نے جیسی زندگی چاہتی تھی ویسی مجھے زندگی ملی تھی، اور پھر اس کے باوجود بھی جب نوکرانی مجھے اس طرح کی باتیں کہتی تھی تو مجھے بہت زیادہ غصہ آتا تھا۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ اس کا منہ توڑ دوں، مگر میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اور آج بھی وہ مجھے ایک بہت بڑی حقیقت کے بارے میں بتانے جا رہی تھی، لیکن پھر اچانک یہ میرا شوہر وہاں پر چلا آیا اور اس نے سب کچھ خراب کر دیا۔ میرا شوہر بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ میرے دل میں نہ جانے کیا آیا۔ میں نے اس سے پوچھ لیا کہ دراصل نوکرانی مجھے آج آپ کی امی کے بارے میں بتا رہی تھی کہ آپ کی امی ان لڑکیوں کو اس گھر میں لاتی ہیں، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس نے وجہ بتائی ہی نہیں تھی اور آپ وہاں پر چلے آئے۔ کیا مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ میری بات سن کر میرا شوہر حیرت سے میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگا اور مجھے کہنے لگا، کون سی لڑکیوں کی بات کر رہی ہو؟ میری ماں کن لڑکیوں کو اس گھر میں لاتی ہے؟ اس کے چہرے پر اس وقت حیرت کے تاثرات تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو اس بارے میں بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ آپ کی ماں ان لڑکیوں کو اس گھر میں لانا شروع ہو گئی ہے؟ مجھے تو وہ نوکرانی بتا رہی تھی کہ میری شادی سے پہلے بھی وہ بہت ساری لڑکیوں کو اس گھر میں لاتی تھی اور پھر ایک رات اپنے پاس رکھ کر صبح انہیں وہ بھیج دیتی تھی۔ اب نہ جانے وہ انہیں کہاں پر بھیجتی ہے اور کیوں بھیجتی ہے۔ کیا ہو گیا ہے چاندنی؟ یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ پہلے مجھے ساری تفصیل سے بات بتاؤ۔ پھر جب میں نے ان سے یتیم خانے والی لڑکیوں کے بارے میں اپنے شوہر کو بتایا تو اس کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ اسے اس بارے میں بالکل بھی اندازہ نہیں ہے۔ وہ صبح اماں سے اس بارے میں پوچھے گا اور پھر مجھے بتا دے گا۔ شوہر کی بات سن کر مجھے تسلی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ دن کے وقت ساس نے مجھے کہا تھا کہ وہ میرے شوہر کو اس بارے میں اندازہ ہی نہیں ہونے دی۔ یقیناً اس بات سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ میرے شوہر کو اس بارے میں پتہ تھا اور میری ساس اس سے یہ سب چھپانا چاہ رہی تھی، مگر اب میرا شوہر مجھے بتا رہا تھا کہ اسے کسی بات کے بارے میں کچھ بھی اندازہ نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں میرے دماغ میں گڈ مڈ ہو رہی تھیں۔ میرا سر بہت بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ یہ دیکھ کر ارسلان پریشان ہو گیا۔ وہ تیزی سے میرے پاس آیا اور میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا، تمہاری طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، تم آرام کر لو، صبح ہم اس بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ اس کی بات سن کر میں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلا دیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ مجھے یہی ٹینشن تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا شوہر اس عورت کے پاس چلا جائے۔ اور پھر وہ میرا سر آہستہ آہستہ دبانے لگا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے گہری نیند آ گئی۔ صبح میری آنکھ الارم کی آواز پر کھلی۔ یہ الارم میرے شوہر نے ہی لگایا ہوا تھا۔ دراصل اسے کل صبح جلدی ہی کام پر جانا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ گئی اور اپنے شوہر کو بھی جگایا۔ وہ آنکھیں ملتا ملتا اٹھا۔ رات کو وہ جس پوزیشن میں لیٹا ہوا تھا وہ اسی پوزیشن پر ہی سو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے تسلی ہو گئی تھی کہ وہ ساری رات یہیں پر رہا ہے اور اس لڑکی کے پاس نہیں گیا۔ اٹھتے ساتھ ہی اس نے سب سے پہلے میری طبیعت کے بارے میں پوچھا۔
اس کی بات سن کر میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، بس اپنی اماں سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھ لینا۔ جانے کیوں مجھے اس لڑکی کی بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، تم اس لڑکی کی فکر مت کرو، آج میں ناشتے پر اس لڑکی کے بارے میں پوچھوں گا، مگر میں خود ہی یہ بات شروع کروں گا۔ تم نے اس بارے میں اماں سے کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی، ورنہ وہ برا منا جائیں گی۔ میں نے تیزی سے اسبات میں سر ہلایا اور خاموشی سے ناشتہ کرنے کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ باہر چلی گئی۔ میرے ساتھ بہت ہی خوش نظر آ رہی تھی۔ میں نے اسے آج سے پہلے اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اسے مذاق میں پوچھا کہ آج بہت خوش لگ رہی ہیں، خیریت تو ہے؟ میری بات سن کر اس کی مسکراہٹ یکدم ہی غائب ہو گئی۔ مجھے لگا کہ میں نے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ میں نے ایک نظر اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے خاموش رہنے کا کہا۔ میرا پالا آج سے پہلے اس طرح کی صورتحال سے کبھی بھی نہیں پڑا تھا، بلکہ میری ساس ہمیشہ ہی مجھ سے ہنسی مذاق کرتی رہتی تھی۔ میں نے اسے آج سے پہلے اس قدر غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ناشتے کی ٹیبل سے اٹھ کر جاتی، میرے شوہر نے اسے وہیں بیٹھے رہنے کے لیے کہا اور ان سے دوسرے موضوع پر باتیں کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میری ساس کا موڈ دوبارہ سے بحال ہو گیا۔ میں نے بھی شکر ادا کیا۔ میں اپنی غلطی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ آخر مجھ سے غلطی کہاں پر ہو گئی۔ کیا میں نے اپنی ساس سے کوئی غلط سوال کر دیا تھا یا میرا بولنے کا انداز ٹھیک نہیں تھا؟ کافی دیر سوچنے کے بعد بھی مجھے کچھ سمجھ نہیں لگ رہی تھی، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد میرا شوہر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اب میں اپنی ساس کے ساتھ اکیلی ہی وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ دوبارہ میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں اپنی ساس سے اس بارے میں کچھ پوچھ سکوں۔ اچانک ہی انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم اپنے میکے کہاں پر جا رہی ہو؟ ان کی بات سن کر یکدم ہی میں بوکھلا گئی، حالانکہ یہ کوئی مشکل سوال نہیں تھا۔ میں نے انہیں کہا ابھی ہفتہ پہلے ہی ہو کر آئی تھی۔ میری بات سن کر انہوں نے انتہائی عجیب لہجے میں کہا اب دوبارہ سے وہاں پر چلی جاؤ اور ہفتے سے پہلے واپس نہیں آنا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں وہیں بیٹھی رہ گئی۔ میں نے نوکرانی کو آواز دی مگر کوئی بھی نہیں آیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہاں پر باورچی آ گیا۔ جی بی بی جی، کیا آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے یا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ یہ شخص نیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور رضیہ کہاں پر ہے؟ دراصل میں آج سے نیا باورچی ہوں اور آج سے کھانا بنانے والا کام میں ہی کروں گا، اور جہاں تک رضیہ کا سوال ہے تو رضیہ تو اپنے گاؤں واپس چلی گئی ہے۔ اس نے یہ نوکری چھوڑ دی ہے اور صاحب سے اپنے پیسے بھی لے لیے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے باورچی خانے میں چلا گیا۔ میں تیزی سے اس کے پاس گئی اور اس سے رضیہ کے بارے میں مزید معلومات لینا چاہی، مگر وہ مجھے کچھ بھی بتانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ مجھے اس بارے میں بتانا ہی نہیں چاہتا، شاید اسے کسی نے بتانے سے منع کیا ہوا تھا۔ میرے ذہن میں سب سے پہلا خیال اپنے شوہر کا آیا، وہی مجھے اس سب معاملے سے دور رہنے کا کہہ رہا تھا۔ میں نے اسی وقت ہی اپنے شوہر کا نمبر ملایا۔ پہلے ہی بیل پر اس نے میری کال اٹھا لی اور انتہائی بیزارگی سے کہنے لگا کیا ہو گیا ہے یار، تھوڑی دیر پہلے ہی تو میں گھر سے نکلا ہوں۔ اس لیے نہیں نکلا کہ تمہاری باتیں دوبارہ سے سنوں، بلکہ میں کام کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلا ہوں۔ اس نے بہت ہی روکھے انداز میں مجھ سے بات کی۔ اس کی یہ بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس وقت میں نے اپنے اوپر کنٹرول رکھا۔ اگر میں اس وقت رونا شروع کر دیتی تو شاید میں کبھی بھی حقیقت تک نہ پہنچ پاتی۔ میں نے اسے کہا کہ میں آپ سے ابھی اور اسی وقت رضیہ کے بارے میں بات کرنی ہے، اور آپ نے تو اماں سے ان لڑکیوں کے بارے میں بھی نہیں پوچھا۔ دیکھو چاندنی، مجھے معاف کر دو اور مجھے اس سارے معاملے سے دور رکھو۔ میں نہیں جانتا کہ اماں کا ان لڑکیوں کے ساتھ کیا کام ہے، اور میں تمہیں بھی یہی کہتا ہوں کہ تم بھی اپنے کام سے کام رکھو۔ اگر تم اس گھر میں رہنا چاہتی ہو تو تمہیں بھی اماں کے کچھ اصولوں کو ماننا ہوگا، اور اماں کا سب سے پہلا اصول یہی ہے کہ کوئی ان کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرے۔ میں ان کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کر رہی، بلکہ میں تو صرف اور صرف سچ جاننا چاہ رہی ہوں۔ اگر آپ مجھے یہ سچ بتا دیں
تو مجھے ان سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اب کی بار مجھے بھی غصہ آ گیا تھا۔ میں اس گھر میں رہ رہی تھی اور مجھے کسی بھی بارے میں ذرا بھی علم نہیں تھا۔ یا تو اس گھر میں میری کوئی عزت نہیں تھی یا پھر یہ لوگ مجھے کسی خاطر میں نہیں رکھتے تھے۔ میں تمہیں اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتا سکتا اور نہ ہی میں تم سے دوبارہ اس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ بہتر یہی ہے کہ کال کاٹ دو اور دوبارہ مجھے کال مت کرنا۔ میں ایک بہت ہی ضروری مشن پر جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میرے شوہر نے غصے سے کال کاٹ دی۔ مجھے بھی بہت زیادہ غصہ آ گیا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی کھڑی تھی۔ اس کے ساتھ ایک بوڑھی عورت بھی موجود تھی۔ اس بوڑھی عورت کو میں بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ یہی وہ عورت تھی جو اپنے ساتھ یہاں پر لڑکیاں لاتی تھی۔ اگر ابھی دوپہر کا ٹائم تھا اور لڑکیوں کے آنے کا وقت رات 8 بجے کا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بوڑھی عورت گھر کے اندر داخل ہوتی، میں نے اس سے مسکراتے ہوئے کہا، آپ یہیں سے واپس چلی جائیے، میں انہیں کمرے تک لے جاؤں گی۔ میری بات سن کر اس بوڑھی عورت نے انتہائی غصے سے میری طرف دیکھا اور مجھے کہنے لگی، تم کون ہوتی ہو مجھے یہ کہنے والی؟ دراصل میں اب آپ لوگوں کے ساتھ شامل ہو گئی ہوں اور مجھے یہ سب کہنے کے لیے آپ کی بیگم صاحبہ نے ہی کہا تھا۔ ویسے بھی آپ کا کام صرف اور صرف انہیں بیگم صاحبہ کے کمرے تک پہنچانا ہے۔ اس کے بعد تو آپ یہاں سے ویسے بھی چلی جاتی ہیں۔ میری بات سن کر اب وہ تھوڑی سی نرم پڑی اور مجھے کہنے لگی، کیا واقعی تمہیں بیگم صاحبہ نے یہ سب کچھ کہنے کے لیے کہا ہے؟ اس عورت کی بات سن کر میں نے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا۔ اب کی بار اس عورت کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ کہنے لگی، تمہیں ہماری دنیا میں خوش آمدید۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ اس کا یہ جملہ میرے ذہن میں بہت زور سے لگ رہا تھا۔ میرا سر چکرانے لگا۔ میں نے ایک نظر اس لڑکی کی طرف دیکھا جو بہت خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ چلو تمہیں میں ڈرائنگ روم میں لے کر چلتی ہوں۔ میری بات سن کر اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے آپ کے ساتھ کہیں بھی نہیں جانا، بلکہ مجھے یہاں سے واپس جانا ہے، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ میں نے حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم یتیم نہیں ہو؟ میری بات سن کر وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی اور مجھے کہنے لگی، میں یتیم نہیں ہوں، بلکہ میرے والدین زندہ ہیں۔ یہ لوگ مجھے زبردستی یہاں پر لے کر آ گئے ہیں۔ میں نہیں جانتی کہ یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، مگر ان کے ارادے مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ میں نے اس سے کہا، تم اتنی بڑی بے وقوف کیسے ہو سکتی ہو؟ آخر اپنے اماں ابا کے ہوتے ہوئے کیسے تم ان لوگوں کے ساتھ یہاں پر آ سکتی ہو؟ اب کی بار وہ زمین پر بیٹھ گئی اور روتے ہوئے مجھے کہنے لگی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اماں ابا سے چھپ کر میں ایک لڑکے کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ اس لڑکے سے میں اتنی زیادہ محبت کرنے لگی تھی کہ اس لڑکے کے علاوہ مجھے کچھ اور دکھائی نہیں دیتا تھا۔ جب مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اس لڑکے سے میرے اماں ابا میری شادی کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے تو میں تڑپنے لگی۔ مجھے دن رات سکون نصیب نہیں ہوتا تھا۔ میں ہر وقت ہی روتی رہتی تھی۔ میں نے جب بھی اماں کو کہتی تھی کہ میں مر جاؤں گی تو وہ مارے غصے سے مجھے یہی کہتی تھی کہ تم مر جا، تیرا مر جانا ہی ٹھیک ہے، کم از کم ہماری ایک بدبخت سے جان چھوٹ جائے گی۔ اماں کی اس طرح کی باتیں سن کر مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا تھا۔ اماں نے مجھ سے موبائل بھی لے لیا تھا۔ غرض یہ کہ میرے پاس کوئی بھی چیز نہیں تھی جس کے ذریعے میں اس شخص سے رابطہ کر سکتی۔ میری بے چینی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا اور پھر ایک دن وہ میری گلی میں چلا آیا۔ میں نے جب چھت سے دیکھا تو اسے دیکھ کر پہلے تو میں بہت زیادہ حیران ہوئی، پھر میں بھاگتی ہوئی گلی میں گئی۔ خدا کا شکر تھا اس وقت اماں ابا گھر پر موجود نہیں تھے۔ وہ میرے لیے بہت ہی پریشان نظر آ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور مجھے واقعی میں اپنانا چاہتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ تو صرف اور صرف مجھے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کا مقصد اس قدر گھٹیا ہو سکتا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ اگلی ہی صبح وہ مجھے یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے کر چلا جائے گا۔ وہ میرے ساتھ نکاح کرے گا اور مجھے عزت بھری زندگی دے گا۔ میں بھی بے وقوف لڑکیوں کی طرح اس کی باتوں میں چلی گئی۔
مجھے لگ رہا تھا وہ مجھے محبت اور تحفظ دے گا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے گا۔ میں کبھی بھی خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ پہلے تو وہ مجھے جس علاقے میں لے کر گیا وہ علاقہ بہت ہی عجیب و غریب تھا۔ وہاں پر سب سے پہلے اس نے مجھے اپنے دوستوں کو پیش کیا اور پھر ان سے اپنی مرضی کے پیسے لیے۔ میں پل پل مر رہی تھی، لیکن اسے میری ذرا بھی فکر نہیں تھی۔ جب میں نے اس سے کہا کہ یہ سب کچھ کیا ہے تو میری بات سن کر وہ پراسرار انداز میں مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ تم جیسی لڑکیوں کے ساتھ یہی کچھ ہونا چاہیے۔ اور پھر ایک دن وہ مجھے اس یتیم خانے میں چھوڑ کر چلا گیا۔ اگلے ہی دن یہ لوگ مجھے نہ جانے کہاں پر لے کر چلے گئے۔ وہاں پر موجود لڑکیاں بہت ہی عجیب و غریب باتیں کرتی تھیں۔ وہ مجھے بتاتی تھیں کہ یہ جو لڑکیاں ایک بار جاتی ہیں وہ کبھی بھی لوٹ کر واپس نہیں آتی اور اس لڑکی کا کچھ بھی پتہ نہیں چلتا۔ اسی وقت میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، اور ابھی تھوڑی دیر بعد میری ساس کے پاس چلی جائے گی اور وہ تمہیں اپنے پاس بلا لے گی۔ تم ایسا کرو، جلدی سے میرے کپڑے پہن لو۔ میں تمہارے کپڑے پہن کر تمہارا حلیہ بنا کر اپنی ساس کے کمرے میں جاتی ہوں، کیونکہ میں بھی پتہ لگانا چاہتی ہوں کہ آخر وہاں پر وہ کیا کرتی ہے۔ میری بات سن کر وہ تشکر امیز نظروں سے میری جانب دیکھنے لگی۔ اسی وقت ہی میں نے اپنے ایک پولیس کزن کو بھی کال کر دی تھی، کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ وہ لڑکی میرے کمرے میں چلی گئی، جبکہ اس کے کپڑے پہن کر میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہاں پر میری ساس آئی اور انتہائی نفرت سے مجھے کمرے میں آنے کے لیے کہا، اور وہاں جا کر مجھ پر جو راز آشکار ہوا اسے جاننے کے بعد کافی دیر تک تو اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں رہی۔ اس کی مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میری ساس اس قدر ظالم عورت تھی۔ دراصل میری ساس کے چہرے پر عجیب و غریب قسم کے نشانات تھے، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ بہت ہی بدصورت دکھائی دیتا تھا، اور وہ اس کے لیے خود ہی کیمیکل بناتی تھی، اور ان کیمیکلز کو وہ سب سے پہلے خوبصورت لڑکیوں کے چہروں پر استعمال کرتی تھی تاکہ اسے اندازہ ہو سکے کہ یہ کیمیکل ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اس نے مجھے بہت ساری لڑکیوں کے چہرے دکھائے۔ ان کے چہرے بہت بری طرح سے جلے ہوئے تھے اور وہاں پر عجیب و غریب نشانات تھے۔ اب میری ساس نے مجھے کہا، چلو جلدی سے اپنا دوپٹہ چہرے سے ہٹاؤ، کیونکہ اب میں ایک نیا کیمیکل تم پر استعمال کرنا چاہتی ہوں۔ میں جلدی سے اس کے قدموں میں گر گئی اور اس سے کہنے لگی کہ خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا نہ کریں، مگر یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ فرعون بنی ہو۔ وہ میری کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ پھر میں بھی صرف اور صرف وقت ہی نکال رہی تھی، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ تھوڑی ہی دیر بعد میرا کزن وہاں پر پہنچ جائے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ کیمیکل زبردستی میرے چہرے پر گراتی، اچانک ہی میرا کزن وہاں پر آ گیا۔ ساس کی ساری باتیں میں نے ریکارڈ کر لی تھی۔ اس کی ساری باتیں میں نے اپنے کزن کو سنا دی اور اسے وہ ریکارڈنگ بھی بھیج دی۔ اس کے علاوہ وہاں پر جتنی بھی لڑکیوں کی تصویریں تھیں وہ ساری تصویریں میں نے اپنے کزن کو دکھا دیں، اور پھر جب میرے کزن نے مزید تفتیش کروائی تو اندازہ ہوا کہ میرا شوہر بھی اس سب میں شامل تھا۔ دراصل وہ بھی لڑکیوں کو پکڑ پکڑ کر لاتا تھا اور یہ کام کرواتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ لڑکیوں کو دوسرے ملک سمگل بھی کرتے تھے۔ جن لوگوں کو میں بہت زیادہ ایماندار اور بہت زیادہ نیک سمجھ رہی تھی، وہ لوگ میری سوچ سے بھی زیادہ خبیث نکلے تھے۔ مجھے شرمندگی ہو رہی تھی کہ میں اس عورت کی بہو ہوں اور میرا شوہر ایک فراڈی انسان ہے۔ تقریباً 1 ہفتے کے بعد میں طلاق لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے گھر واپس آ گئی، کیونکہ یہ ذلت بھری زندگی گزارنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ اور جہاں تک میری ساس کے یتیم خانے کا سوال تھا، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا تھا، اور وہاں پر موجود لڑکیاں دوسرے یتیم خانے میں شفٹ ہو گئی۔ اس لڑکی کو میں نے اس کے گھر پہنچا دیا اور بہانہ بنا دیا تھا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جبکہ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اب وہ دوبارہ کبھی بھی عزت بھری زندگی نہیں گزار پائے گی، کیونکہ اس نے اپنی عزت کھو دی تھی۔ مگر میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ رسوا ہو، اسی وجہ سے میں نے اسے اس کے گھر پہنچا دیا تھا، کیونکہ گھر سے زیادہ محفوظ پناہ گاہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اور جہاں تک میرا سوال تھا تو میں نے اسی کزن سے شادی کر لی جس کزن نے مجھے اس سب سے بچایا تھا۔ اب میں
اس کے ساتھ ایک بہت ہی پرسکون زندگی گزار رہی ہوں، اور مجھے اس بات کا بھی علم ہو گیا ہے کہ جو جیسا نظر آتا ہے وہ ویسا ہوتا نہیں ہے۔ انسان اپنے اندر بہت سارے راز چھپائے بیٹھے ہوتے ہیں، اسی لیے ہمیں کسی کا ظاہر دیکھ کر کسی کے باطن کا اندازہ نہیں لگانا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔